آخر اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ اور کل بھی یہ سوال پیدا کیا کہ آخر کسے مانا جائے؟ تو رسول کے بعد اسے مانا جائے جو رسول جیسا ہو، جو صفات جو کمالات رسول کے اندر پائے جاتے ہیں وہی کمالات اور وہی صفات اس کے اندر پائے جائیں تو وہ رسول جیسا ہے۔ اور میں نے آخری جملہ تقریر کا یہی کہا تھا کہ جو نور نبی کے اندر ہے وہی نور علی کے اندر ہے، اور یہ خطابت کے زور کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کے قول کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے کہنے سے یہ بات نہیں بنے گی کہ کسے مانا جائے کسے نہ مانا جائے، کون نبی جیسا ہے یہ ہم نہیں بتائیں گے کہ کون نبی جیسا ہے، یہ خود نبی بتائیں گے کہ کون مجھ جیسا ہے، یہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ ہمیں بتانا ہی نہیں ہے کہ کون نبی جیسا ہے۔ اگر ہم بتائیں گے کہ کون نبی جیسا ہے تو شاید یہ کہہ دیں کہ چونکہ یہ ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں لہٰذا انہیں یہ نبی جیسے لگ رہے ہیں، ہم ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں لہٰذا ہمیں وہ نبی جیسے لگ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نبی مکرم کی 63 برس کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو نبی نے اپنی پوری زندگی میں 63 برس کی زندگی میں صرف 4 لوگوں کا تعارف کرایا، 5واں کوئی ہے ہی نہیں، صرف 4 ہے، میرا چیلنج ہے، صرف 4 لوگ ہیں جن کا نبی نے تعارف منبر سے کرایا۔ پہلی ذات ہے مولا کائنات کی ذات کہ جن کے لیے نبی مکرم نے فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے علی، اور جیسے علی ویسا میں۔ کل تقریر کا آخری جملہ یاد ہے آپ کو؟ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے آخری جملہ یہ کہا تھا کہ نبی کا نور علی کے نور کی طرح ہے اور علی کا نور نبی کے نور کی طرح۔ آج اس کو بالکل واضح کر کے ملا دیا۔ کیا کہا؟ نبی مکرم نے فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ یہ نور تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، اگر نور درمیان سے نکال دیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی نبی یہ کہنا چاہتے ہیں جیسا میں ہوں ویسے علی ہیں، اور جیسے علی ہیں ویسا میں ہوں۔ تو پہلی ذات علی کی ذات ہے جسے نبی نے تعارف کے طور پہ پیش کیا۔ دوسری ذات وہ جانتے کون ہے؟ جناب زہرا کی ذات ہے۔ فرمایا دوسری ذات جناب سیدہ کی ذات ہے جن کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ یہی تو ترجمہ ہوتا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی کیا؟ یہ ٹکڑا اور جز اور یہ حصہ تو ہم نے لگا دیا نا، ورنہ نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں جیسا میں ویسی فاطمہ، اور جیسی فاطمہ ویسا میں۔ پہلی ذات علی کی ذات ہے، دوسری ذات ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے متوجہ رہیے گا اطمینان سے، میں بات کو مسلسل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پہلی ذات نبی مکرم کی ذات ہے جن کے لیے فرمایا علی کے لیے کہ یہ مجھ جیسا ہے اور میں اس جیسا ہوں۔ دوسری ذات جناب سیدہ کی ذات، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے۔ اب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جز ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی۔ ایک قدم اور آگے بڑھے، ایک قدم، وہ تاریخ ساز ہے۔ فرمایا حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں۔ یعنی جیسا میں ویسا حسن، اور جیسا حسن ویسا میں۔ اور چوتھی ذات تو سب کو معلوم ہے، اور چوتھا جملہ بھی آپ سب کو یاد ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پوری دنیا میں صرف 4 ہیں جنہیں نبی نے فرمایا علی مجھ جیسا میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم نے ساری دنیا کو چھوڑ کے اسی دروازے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے اس دروازے کو چنا کیونکہ نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے ہیں، انہوں نے ایک بھی بار نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ بھائی نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، کبھی علی نے کہا
بتائیے آپ. اب کہتے ہیں انہیں کیوں مانا؟ انہیں اس لیے مانا کیونکہ نبی نے تو بار بار کہا کہ یہ مجھ جیسے ہیں. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. اٹھائیے آپ تاریخ. علی نے کبھی کہا؟ بولیے بھائی. کہا؟ فاطمہ نے کبھی کہا کہ بابا مجھ جیسے ہیں؟ اچھا حسنین نے کہا کبھی نانا ہم جیسے ہیں؟ چلیے علی اور فاطمہ تو بڑے ہیں, حسنین تو بچے ہیں, 5-6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, بچے کہہ دیتے نانا ہم جیسا. کہا؟ اٹھائیے تاریخ. کہا؟ نہیں کہا. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ تو بچے تھے, کہہ دیتے. چلیے بابا نہیں کہتے, اماں نہیں کہتی, آپ کو تو کہنے کا حق ہے کہ ہم بھی نہیں کہیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ امت کے بڈھے اور ہیں, فاطمہ کے بچے اور ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر. تھوڑا آگے آجیے, ذرا آگے آجیے. ذرا